امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومین مومنات کی خدمت میں جناب سیدہ کی بددعا کی قبولیت کا دن، قاتلان امام حسین خصوصاً عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا سر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچنے کا دن، اور امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن مبارک ہو۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس یہ روایت نقل ہوئی شفاء الصدور میں، 2 قمیضیں لے کے آیا اور فرمایا کہ مولا ایک قمیض میں نے سی ہے اس عالم میں کہ اس دوران میں نے صلوات پڑھی ہے، اور ایک قمیض میں نے سی ہے اس عالم میں کہ اس پر آپ کے دشمنوں پر لعن پڑتا رہا، ان میں سے ایک آپ کی خدمت اقدس میں ہے، آپ قبول فرمائیں۔ تو روایت میں نقل ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس قمیض کو منتخب فرمایا کہ جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس کو میں نے سیا ہے جب میں لعن پڑھ رہا تھا۔ خداوند تبارک و تعالی ہماری لعن اور ہمارے صلوات کے ذریعے سے ہمارے نام اعمال کو بھاری سے بھاری فرمائے اور ہمارے آباء و اجداد کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ امام فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، آیا دین سوائے محبت کے اور بغض کے کچھ اور ہے؟ یعنی اللہ رسول اور ائمہ علیہم السلام سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت، اللہ رسول اور ائمہ علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں سے محبت، اور اللہ رسول اور ائمہ کے دشمنوں اور دشمنوں کے مددگاروں اور محبت کرنے والوں سے نفرت، کیونکہ ایک ہی دل میں قاتل و مقتول اور ظالم و مقتول جمع نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار نہ ہو جائے، اس وقت تک ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان ممکن نہیں ہے۔ پہلے لا الہ کہنا ہے، پھر الا اللہ کا نتیجہ نکلے گا۔ یہی سیرت و سنت ہے قرآن میں کہ انبیاء کا بھی ذکر ہے اور ان کے مخالفوں کی مذمت بھی ہے، اور یہی روش ہے تمام دنیا کے عاقلوں کی کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں۔ کہیں بھی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے محبت کی جائے اس کے قاتل سے بھی محبت کرے۔ یہ جملہ ہم نے غلط کہا ویسے، نہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قاتل و مقتول سب رضی اللہ، ظالم اور مظلوم سب رضی اللہ، صادق اور کاذب سب رضی اللہ۔ دو موضوع جو ہمارے برادر محترم نے اشعار میں فرمائے، ایک تو یہ کہ لوگوں کو کسی کا پتلا جلانے سے اگر چڑ ہے تو کیا ہو اس کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی ہونا چاہیے کہ جو کام حج میں ہو رہا ہے، کہ ان کو بغیر مارے حج نہیں ہوگا۔ تو اصل موضوع تو ہے اظہار نفرت، وہ جلا کے بھی ہو سکتا ہے اور جوتوں کا ہار پہنا کے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمام مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا ہے، یعنی رمی جمرات کو پتھر مار کے ان کی خاطر تواضع کرنا۔ دوسرا ایک موضوع جو تھا وہ یہ کہ ایک صاحب کے بارے میں فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ آتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ حضرت ابراہیم سے زیادہ بلند مقام پر تھے؟ کیونکہ بھاگنا 2 قسم کا ہے، یا تو وہ بھاگتا ہے یہ کہہ کے کہ کوئی ولی اللہ آ گیا، اگر یہ کہہ کے بھاگنا ہوتا تو حضرت ابراہیم کے سامنے سے بھاگتا،
اگر بھاگنا ہوتا اسے یہ کہہ کر کہ ایک بہت عظیم خداوند تبارک و تعالیٰ کا بندہ آ گیا اور اب مجھے بھاگنا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس سے بھاگتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ آیا اور ان 3 شیطانوں کا آج بھی وہاں پر بالآخر رمی جمرات کا سلسلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے شیطان اگر بھاگنا ہوتا کسی ولی اللہ کو دیکھ کر تو وہ بھاگتا حضرت ابراہیم کو دیکھ کر. اب رہ جاتا ہے دوسرے قسم کا بھاگنا کہ چلو بھائی چلو چھٹی پہ چلے، اپنا بھی باپ آ گیا ہے. اب ساٹھی کوئی لوڑ نہیں رہی تھے. میں نے کچھ دن پہلے کہا کہ دشمنان اہل بیت کا حق فقط در حق کے دشمنان اہل بیت فقط در پنجابی وچ ہو سکتا ہے، اور کوئی زبان اتنا دم ہی نہیں رکھتی. اس نعرے وچ صحیح حق ادا نہیں ہویا. خیر وہ ہو بھی نہیں سکتا. یہاں سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تو یہ وہ دن ہے کہ جس میں جناب سیدہ کی بددعا قبول ہوئی. اور روایت جناب احمد بن اسحاق سے نقل ہوئی کہ جو صحابی تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، تو کھانے پکے ہوئے تھے اور امام خوشبو سے معطر تھے اور بخور بھی کر رہے تھے، یعنی لوبان وغیرہ جلا بھی رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خاص دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہماری جدہ کی بددعا قبول ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن ایک دفعہ اچھا کھانا پکوایا. مولا علی جناب سیدہ امام حسن امام حسین تشریف فرما تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے امام حسن امام حسین سے کھاؤ، خوب کھاؤ، آج تمہاری ماں کی بددعا کی قبولیت کا دن ہے، آج دشمن کے جہنم رسید ہونے کا دن ہے. یہ خلاصہ ایک روایت ہے. تو آج کل ہمارے زور لگایا جاتا ہے کہ آج کے دن کی فقط ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے. تو ہاں پہلا دن تو در حقیقت 8 ربیع الاول ہے. ہاں سورج نکلنے کے بعد اگر پہلا دن کہا جائے تو 9 ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اور نسبت نہیں ہے. جناب سیدہ کی بددعا بھی پوری ہوئی، اور اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے حکم دیا کہ سوگ کو بڑھایا جائے. ایک بڑا شور مچایا جا رہا ہے الوداع کے موضوع میں، اور خصوصاً وہ لوگ مچا رہے ہیں کہ جو سابقہ اور ابھی بھی دیوبندی مذہب اور مکتب پر ہی ہیں. تو ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کے مذہب میں جو طواف وداع ہوتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کو چھوڑ دیا، کہ اللہ کو الوداع کہہ کے آ رہے ہو؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس دفعہ کے اس عمل یہ جو ہم آئے ہیں اس سفر میں، اس سفر کا یہ آخری طواف ہے، طواف الوداع. جب ہم کہتے ہیں مجلس الوداع یا الوداعی ماتم تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی امام حسین کو چھوڑ دیا، بلکہ اس سال کی جو عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا نا حتیٰ اس سال. یہ جو 2 مہینے 8 دن کا لگاتار سلسلہ تھا، اس دن ہم نے عزاداری کو، اس سلسلے کو، نہ کہ عزاداری کو، اس لگاتار سلسلے کو منقطع کیا ہے. وہ بھی اس لیے کہ اسی تاریخ میں امام زین العابدین علیہ السلام نے، کہ جو تقریباً 5 سال سے عزاداری چل رہی تھی، اور روایتوں میں نقل ہوا کہ کسی بنی ہاشم کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، امام کھانا پکواتے تھے، کسی نے سرما نہیں لگایا تھا، کسی نے تیل نہیں لگایا تھا، کسی نے خوشبو نہیں لگائی تھی، اور خواتین نے کوئی باریک اور اچھا لباس نہیں پہنا تھا. اس امام کے حکم کی تعصی کرتے ہوئے عزاداری کو ختم نہیں کرتے حتیٰ پورے سال، اس ایک سلسلے کو موقتاً کیا کرتے ہیں؟ منقطع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی عزاداری چلتی رہتی ہے پورے سال، کہ جس میں سب سے اہم عزاداری جو ہے اس کی جانب توجہ رہے وہ ہے 16ویں 40ویں 10ویں اور 20ویں کی. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو شاید ہمیں مہینوں امام حسین کے غم کا موقع نہ ملتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ کون ہیں؟ تو یاد رکھیں عالم اسلام میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول جتنے بھی فرقے ہیں سب مسلمان ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ. اور دنیا کے اکثر ادیان کے ماننے والے بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں بیچاروں کو اکثر کو نہیں معلوم معصوم لوگ ہیں. اصل جو فرقہ بنا یاد رکھیں کہ وہ بنا اشرف الانبیاء کی زندگی میں، جمعرات کے دن. ورنہ ایک اسلام چل رہا تھا اور وہ اسلام تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا والا. پہلا اگر کسی نے تفرقہ ڈالا اور اشرف الانبیاء کی رسالت کی توہین کی اور انہیں حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، یہاں سے تفرقہ شروع ہوا. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے مذہب کا دار و مدار ہے عصمت رسول اللہ پر، اور اشرف الانبیاء کے قول من کنت مولاہ فہذا علی مولا پر. اور ہمارے مقابلے میں وہ ہیں کہ جن کے مذہب کا دار و مدار ہے اشرف الانبیاء کی توہین پر اور اس عقیدے پر کہ معاذ اللہ وہ حجر و ہذیان اور بکواس کرتے ہیں. اور ان کے دین کا دار و مدار ہے جمعرات پر، اور ہمارے مذہب کا دار و مدار ہے یوم غدیر پر. یہ فرق ہے. اور اگر بعد میں دیکھنا ہو اور جنہوں نے بحکم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے دامن کو تھاما، وہ ہم ہیں. اور جو ان کے مقابلے میں آتے رہے، کبھی جنگیں کرتے رہے، کبھی جنگیں کرتی رہیں، کبھی لعنت بھیجتے رہے، کبھی تلوار کھینچتے رہے، وہ ہے وہ لوگ. اور اگر آگے دیکھنا ہے تو جو جناب سیدہ کے ساتھ تھے وہ ہم ہیں، اور جو جناب سیدہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں وہ اور لوگ ہیں. اور اگر آگے دیکھنا ہے جو مولا امیر المومنین کے ہمیشہ ساتھ رہے اور ان کے فضائل پڑھتے رہے وہ ہم ہیں، اور وہ لوگ جو مولا امیر المومنین کے خلاف تلواریں کھینچتے رہے اور جنگیں کرتے رہے اور ان پر لعنتیں بھیجتے رہے وہ لوگ ہیں. اور اگر آگے دیکھنا ہے تو ہم وہ ہیں کہ جو امام حسن کا ساتھ دیتے رہے اور دوسرے لوگوں کے دین کا مذہب کا دار و مدار ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے. اور اگر آگے دیکھنا ہے ہم وہ ہیں کہ جو نواسے رسول امام حسین کے ساتھ اور اسیران کربلا کے ساتھ تھے اور ہیں، اور ان کی مد و ثنا کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جو حسین ابن علی کے قاتلوں کا دفاع کرتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو نواسے رسول کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو نواسے رسول کے غم کو انجام دینے والوں پر پتھراؤ کرتے ہیں. یہ واضح فرق نظر آ رہے ہیں. اشرف الانبیاء کی زندگی سے لے کے آج تک پتا چل رہا ہے کہ ایک مکتب وہ ہے کہ جو رسول آل رسول کے طرفدار ہے، اور ایک مکتب وہ ہے کہ جو رسول آل رسول کے مخالفوں کے طرفدار ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کیا ایصال ثواب کے لیے سے مجلس ہی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ محفل بھی ہے. لہذا سب ذہن میں رکھیں کہ اس جشن میں آنا اور یہاں بیٹھنا اور یہ خوشبو لگانا اور کپڑے پہننا، ان کا بھی ثواب اپنے آباء و اجداد کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور آخر میں ایک واقعے کی جانب توجہ دلائیں کہ آغا خوئی کی وفات کے تقریباً 2 سال کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب میں تہران گیا تو آیت اللہ العظمی علامہ امینی صاحب کتاب غدیر کے فرزند آیت اللہ احمد امینی جو ہمارے استاد تھے، انہیں میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا آ جاؤ جلدی آ جاؤ، مولا کا جشن ہے. وجہ یہ تھی کہ تقریباً یہی 9 یا 10 تاریخ چل رہی تھی. میں ان کے گھر پہنچا اور اس سے صرف یہ واقعہ اس وجہ سنا رہے ہیں کہ اندازہ لگائیں
کہ جو صاحب معرفت ہیں وہ اس دن یا جو بھی اہل بیت سے منسوب جشن ہو، چاہے جشن ہو اور چاہے مجلس ہو، یہ سب کے سب متبرک ہیں۔ تو میں جب گھر گیا تو پتا چلا ان کے گھر میں صرف وہ تھے اور ان کے صاحبزادے تھے، اور پورا گھر تقریباً پیک سا ہوا تھا۔ خیر میں نے زیادہ سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ میں اور وہ گئے، بہت ساری مٹھائیاں اور چاکلیٹ اور ٹافیاں اور بسکٹ، سارے پھل، اور جہاں ہم لوگ جاتے تھے وہ کہتے تھے دکاندار سے کہ ساری یہ چیزیں دو، جشن مولا ہے۔ کون سا جشن تھا؟ یہی عام چل رہے تھے۔ آخر میں جب منقبتیں ہو چکی، اعلان ہو چکی، اور جو خطیب بیٹھے تو اس وقت مجھے تعجب ہوا، اور تعجب یہ ہوا کہ انہوں نے اس پروگرام کے بعد کہا کہ یہ ہمارا آنا اور بیٹھنا، اس کا ثواب پہنچے کس کو؟ مثلا علامہ امینی کو اور بزرگوں کو، اور آغا خوئی کا نام لیا، اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے اس بیٹھنے کو ہدیے کے طور پر بھیجیں، اس جشن کے ثواب کو بھیجیں۔ لیکن جو انتہائی چونکا دینے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کا ثواب خصوصاً علامہ امینی کے فرزند کہ جن کا انتقال مثلاً 6-7 دن پہلے ہوا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ یہ گھر جو پیک تھا، علامہ امینی کے بیٹے کا تبریز میں انتقال ہوا، یہ سب کے سب چلے گئے، اور یہ واپس آئے ہیں فقط اس جشن کو انجام دینے کے لیے۔ اور بعد میں نے کہا کہ اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا یہ ہوا، تو انہوں نے کہا بھلے ہم آئیں یہاں پر اس جشن کو انجام دینے کے لیے، اور اس نیت سے دینے کے لیے آئیں کہ اس کا ثواب انہیں پہنچے۔ تو اصل چیز ہے خدا، رسول اور اہل بیت سے محبت، اس محبت کا ثواب بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا چیز ہے؟ خدا، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت، اس نفرت کا ثواب بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ بس جب منت مانے آپ صلوات کی، چاہے وہ 10 ہوں، 5 ہوں یا 12 ہوں یا 14 ہوں یا 100 ہوں یا 1000 ہوں، یہ منت بالکل صحیح ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ منت مان سکتے ہیں کسی بھی دشمن خدا پر میں اتنی لعنتیں بھیجوں گا، چاہے وہ قابیل ہو، چاہے وہ شداد ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، اور چاہے وہ اس امت کے شداد و فرعون و نمرود ہو۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دین حب خداوند تبارک و تعالی، حب انبیاء، حب ائمہ ہے، اور بغض اعداء خدا، بغض اعداء انبیاء، اور بغض اعداء محمد و آل محمد ہے۔ آخر میں امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں توسل کرتے ہیں کہ یا مولا، آج آپ کی امامت کا پہلا دن ہے، آپ کی جدہ کی قبولیت کی دعا کا دن ہے، آپ کے جد امام زین العابدین کے تبسم کا، آپ کے خاندان نے اس دن زینت کی، آرائش کی۔ آج کے اس دن ہم آپ سے عیدی مانگتے ہیں، اور عیدی صورت میں کہ ہم پر ایک نظر کرم فرما دیں۔